وہ دن جس دن مدینہ کی فضائیں خاموش ہو گئیں، وہ دن جس دن آنسوؤں نے زبان اختیار کر لی، وہ دن جس دن زمین نے اپنے سب سے عظیم امانت دار کو رخصت ہوتے دیکھا۔ یہ کوئی عام دن نہیں تھا، یہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی وہ صبح جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے شدید بیماری میں مبتلا تھے۔ بخار اتنا شدید تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر 7 چادریں اوڑھ لیتے، پھر بھی گرمی کم نہ ہوتی۔ لیکن اس تکلیف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اپنا نہیں تھا بلکہ امت کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور ان لوگوں کا جن کے تم مالک ہو۔ یہ وہ آخری وصیتیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے رہے تھے۔ بیماری کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت حضرت ابو بکر کو سونپی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ امت کے لیے ایک واضح اشارہ تھا۔ صحیح بخاری۔ پیر کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی آفاقہ محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور مسجد نبوی میں صفیں دیکھیں جہاں صحابہ رضی اللہ عنہم نماز میں کھڑے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وہ منظر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور صحابہ کی منظم صفیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو آخری دیدار تھا، لیکن یہ خوشی عارضی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد تکلیف دوبارہ بڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے سینے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ مانگا، اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالا اور چہرے پر پھیرتے ہوئے فرمایا، موت کی سختیاں واقعی بہت سخت ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، لب ہل رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگائے تو سنا، ما الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور پھر وہ الفاظ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے، بل الرفیق الاعلی، بلکہ اعلیٰ ساتھی، اللہ کے قرب کا انتخاب۔ اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ مدینہ میں خبر پھیلی تو جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر مسجد میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، جو یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ انکار نہیں تھا، یہ محبت کا صدمہ تھا۔ پھر حضرت ابو بکر آئے، گھر میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ پھر وہ مسجد میں آئے، حضرت عمر کو خاموش کرایا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو بے شک اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول۔ یہ دن صرف وفات کا دن نہیں تھا، یہ امت کے ایمان کا امتحان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایسا لگا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہو۔ مدینہ رو رہا تھا لیکن ایمان زندہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مگر ان کا پیغام رہ گیا، ہدایت رہ گئی، قرآن رہ گیا۔